बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज बात करेंगे जी सिंध में जो है लिसानी फसादात जो है वो फूट पड़े या फूट पड़वा दिए गए हैं। लेकिन ये जो कुछ भी इस वक्त सिंध में हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर दिए चलता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स में और व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए जो है एक पैगाम को बाकायदा फैलाया जा रहा है कि एक बड़ी शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की, जो नाराज़ हो गए थे, जो लोटे हो गए थे, और इमरान खान साहब से उन्होंने गले वले मिले और इमरान खान साहब ने उन्हें माफ़ कर दिया है। बात कर रहा हूँ जहांगीर तरीन साहब के बारे में। ये एक न्यूज़ जो है वो व्हाट्सएप पर गर्दिश कर रही है। एक इस तरह की न्यूज़ जो है चल रही है कि इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन खान साहब की जो है वो बनी गाला में जहांगीर तरीन खान साहब तशरीफ़ लेके आए और बनी गाला में इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और खान साहब ने उन्हें गले लगाकर उन्हें माफ़ कर दिया है। और अब जो है वो तहरीक इंसाफ की बल्ले बल्ले हो गई है। तहरीक इंसाफ अब जीतेगी इंशाअल्लाह ताला ज़िमनी इंतखाबात। और ये इस तरह के जो है मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं बाकायदा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल मुस्तनद ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बड़ी करीबी ज़राए से इस पर बात हुई और बिल्कुल मुस्तनद बात ये बता रहा हूं कि जहांगीर तरीन साहब ना बनी गाला तशरीफ लेकर आए, ना जहांगीर तरीन साहब का कोई जो है वो इमरान खान साहब से कोई राब्ता हुआ है, ना इमरान खान साहब ने उन्हें कोई माफ़ी शाफी को इस तरह की बात की है, ना माफ़ी शाफी दी है। तो ये एक ट्रैप मैं समझता हूँ, एक जाल है जो ज़िमनी इंतखाबात को तहरीक इंसाफ में असर डालने के लिए जो ये जाल बिछाया जा रहा है नून लीग की जानिब से। ये फैलाया जा रहा है कि जी लोग गलत फहमी में मुब्तला हो। इस तरह की बहुत सारे रूमर्स इलेक्शन के टाइम पर जो है वो फैलाए जाते हैं मुखालफिन की जानिब से। तो मैं बिल्कुल इस बात की एक तो तस्दीक करके आपको गारंटी से ये बात बता रहा हूँ, जहांगीर तरीन साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब से। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो और 9 अप्रैल से मेरा ख्याल है कोई 2 माह कबल जहांगीर तरीन साहब ने बिल्कुल इस बात की मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन खान साहब ने जो है वो राब्ता किया था इमरान खान साहब से मिलने के लिए, वक्त मांगा था, जिस पर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जी तुम एक करप्ट आदमी हो और मैं तुमसे उस वक्त तक नहीं मिलूंगा जब तक तुम जो है वो अपने जो शुगर केसेस से फ्री नहीं हो जाते। और मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब ने इस बात को उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। ना सिर्फ मिलने से इनकार किया था बल्कि एक लैंड क्रूजर जो है वो जहांगीर तरीन ने गिफ्ट की थी इमरान खान साहब को जब वो इमरान खान साहब के साथ हुआ करते थे। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने वो लैंड क्रूजर भी जहांगीर तरीन साहब ने जो तोहफे में दी थी वो लैंड क्रूजर भी वापस जहांगीर तरीन साहब को भिजवा दी थी। और आज ये एक रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि अलीम खान और जहांगीर तरीन की जो है वो सेटिंग हो गई इमरान खान से। तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं जी बिल्कुल झूठी खबर है, बेबुनियाद खबर है। ना जहांगीर तरीन की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, ना इमरान खान साहब ने उनको कोई माफी शाफी दी है। सिंध के हालात पर बात कर लेते हैं। सिंध में इस वक्त जो है पठान और सिंधी ये 2 कौमियतों के दरमियान जो है वो फसादात फूट पड़े हैं। वजह क्या बनी? वजह कुछ ये है, मेरे पास जो इत्तलात है ज़राए के मुताबिक, मेरी डायरेक्ट हैदराबाद में कुछ दोस्तों से बात हुई कि आखिर ये मामला क्या हुआ। मैंने राब्ता किया, उन्होंने ये बताया कि कौम परस्त जमात के एक कॉमरेड कह लें उनको या रहनुमा कह लें उनको, ज़िलाई सतह के या यूसी लेवल के जो रहनुमा थे, बिलाल काका, वो जो है अक्सर होटलों पे जाया करते थे। और जो मुझे पता चला है, मुझे नहीं मालूम कि मुबैना तौर पे इसमें कितनी सदाकत है, क्या सच है क्या झूठ है। जो मुझे पता चला ये है कि वो होटलों पे जाया करते थे और वो खाने भी खाया करते थे, वो चाय शाय भी पिया करते थे और अक्सर पैसे दिए बगैर वो चले जाते थे। अब देखें मैं सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों से मैंने ग्रेजुएशन की है, तो मुझे अंदाज़ा है, हमने वो टाइम भी देखा, बहुत ख़तरनाक टाइम हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मोहब्बतें पैदा हुई और फिर ये हुआ कि लोग तालीमी याफ्ता हुए, जहालत ख़त्म हुई, तो लोग शीरो शकर हो गए आपस में। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 सालों से 2 दिहाई से जो है वो तमाम कौमियतें पाकिस्तान में बिलखुसूस सिंध में शीरो शकर है, एक दूसरे से बिला तासुब जो है एक दूसरे से मिलते भी हैं, बिला तासुब एक दूसरे से रिश्तेदारियां भी हैं। तो बिलाल काका का किसी ऐसी झगड़ा हुआ किसी होटल पर पठान की, और वहां सुना यह कि मार कुटाई भी हुई और मार कुटाई के नतीजे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर पर कोई सरिया लगा जिससे उनकी मौत वाक़ई हो गई।
اچھا یہ واقعہ بہرحال بہت افسوسناک ہے، لڑائی جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں اتنی اوپر تک نہیں جانے چاہیے کہ بندے دیکھیں جان کوئی بھی ہو، انسانی جان، چاہے وہ کسی سندھی کی جان ہو، چاہے وہ کسی پٹھان کی جان ہو، چاہے وہ کسی مہاجر کی، چاہے وہ کسی بلوچ کی، چاہے وہ کسی پنجابی کی جان ہو، دیکھیے جان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور اس طرح کے لڑائی جھگڑوں میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں جو سامنے والا ہے نا وہ بھی فیملی والا ہوتا ہے اور آپ بھی فیملی والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کا ایک جھگڑا ہوا وہاں پر حیدرآباد سٹی میں، اور بلال کاکا صاحب کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد جو قوم پرست تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے وہ سندھی بھائی، وہ تمام پٹھانوں کی ہوٹلوں پہ حیدرآباد کی پہنچ گئے اور انہوں نے ساری دکانیں بند کروا دیں، اور سارا جو ہے وہ بڑا صرف حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ کراچی میں بھی جو سندھی اسپیکنگ ایریاز تھے جہاں سندھی اسپیکنگز کی رہائش زیادہ ہے، وہاں بھی جو ہے پٹھانوں کی دکانیں بند کرا دی گئیں۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ کراچی میں بھی اور پھر حیدرآباد میں بھی جو پٹھان علاقے زیادہ تھے، جو جہاں زیادہ آبادی ہے پٹھان علاقوں کی، وہاں پھر سندھیوں کے کاروبار کو بند کرایا گیا۔ ایک تشدد کی بھی کئی جگہ واقعات ملے، اور ایسی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ٹویٹر پر اور فیس بک پر ملے گی جس سے بس دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں ویڈیوز وہ اس لیے شیئر نہیں کر رہا کیونکہ میں کسی لسانیت کو فروغ دینا نہیں چاہتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو بلال کاکا کو مرڈر ہوا ہے اور کوئی جھگڑا ایسا ہوا ہے، اس کی وجوہات کوئی بھی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے اس کا مرڈر کیا ہے اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سندھی ہو، کوئی بھی ہو، جس نے بھی یہ مرڈر کیا ہے بلال کاکا کا، اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے۔ پولیس کا کام ہے کہ وہ اس کو گرفتار کرے، اور پولیس کا کام ہے کہ وہ اس کو قانون کے شکنجے میں لائے، ان کے قاتلوں کو۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ پورے سندھ میں جہاں جہاں پٹھانوں کی ہوٹلیں ہیں، پٹھانوں کے کاروبار ہیں، آپ ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ دیکھیے یہی کام اگر سندھیوں کے ساتھ ہوتا تب بھی ہم یہی بات کرتے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ جو ہے وہ، میں مثال دیتا ہوں کراچی میں، دیکھیے یہ واقعہ ہوا ہے، دو لوگوں کا جھگڑا ہوا ہے، اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ سندھی اور مہاجر کا جھگڑا ہوا، سندھی اور پٹھان کا جھگڑا ہوا ہے، بھائی دو لوگوں کا جھگڑا ہوا ہے۔ اور اس طرح کے جھگڑے میرا خیال ہے روز ہوتے ہیں، روز پاکستان میں ہوتے ہیں اس طرح کے جھگڑے، لیکن ان کو لسانی رنگ کہیں نہیں دیا جاتا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ اس جھگڑے کو جو ہے وہ سندھی اور پٹھان کا جھگڑے کا رنگ دے دیا گیا؟ ایسا کیا ہوا؟ اور پھر آپ کو کہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نظر نہیں آئے گی، آپ کو کہیں پولیس نظر نہیں آئے گی، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ غائب تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ روڈوں پہ دنگے ہو رہے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ایک سائیڈ پر کونے پہ بعض ویڈیوز تو ایسی بھی ہیں جہاں سائیڈ پر دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں موبائل یہاں کھڑی ہے، پولیس یہاں موجود ہے، سامنے جھگڑے ہو رہے ہیں سندھی اور پٹھان کے، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے سارا دن۔ تو میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے۔ دیکھیے میں تھوڑی سی تمہید اس پہ باندھنے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کراچی میں 1980، 85 اور 88 میں اس طرح کے واقعات ہوئے، 88 اور 92 میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے جب سندھی اور مہاجر کو کراچی کی قوم پرست جماعت MQM نے لڑوایا۔ کراچی میں مہاجروں کو MQM نے جو ہے وہ پہلے سندھیوں سے لڑوایا، پھر پٹھانوں سے لڑوایا، ANP سے لڑوایا اور قومیت کی بنیاد پر لڑوایا، پھر پنجابیوں سے لڑوایا، قومیت کی بنیاد پر لڑوایا، اور الطاف حسین پیچھے سے بیگ لیتا رہا، ہمیشہ ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا رہا، ہمیشہ ان کے ساتھ حکومتوں میں بیٹھتا رہا، اور پوری اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو انہوں نے سندھی، پنجابی، پٹھان، بلکہ آپس میں بھی مہاجروں کو انہوں نے آپس میں بھی رچ کے لڑوایا اور اپنی سیاست کی۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اس سارے واقعے میں جو لسانی فسادات ہو رہے ہیں اس میں کوئی سیاست نہ کھیلی جائے، اس میں ہمارے سندھی بھائیوں کا یا ہمارے پٹھان بھائیوں کا کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ علی زیدی صاحب نے جو تحریک انصاف سندھ کے صدر ہیں، آج ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، سندھ بھر میں انتہائی خطرناک نسلی تعصب کی صورتحال جنم لے رہی ہے اور حکومت سو رہی ہے۔ حکومت کے لیے ناگزیر ہے کہ فوری طور پر دونوں مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کروائے، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ آگ بے قابو ہو جائے گی۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز کو فوری تعیناتی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسی ٹویٹ کے ساتھ ایک اور ٹویٹ اس کو جاری کرتے ہوئے لکھا
کہ میری دونوں فریقین سے یعنی سندھی اور پٹھان بھائیوں سے دونوں فریقین سے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی عاجزانہ گزارش ہے. ہم ایک اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہنا ہے جیسا کہ ہم کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں. یہ تھا جناب پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر برائے بحری امور سید علی حیدر زیدی صاحب کا ٹویٹ جو انہوں نے ٹویٹ کیا. یقیناً ان کی رائے یہی ہے. اب میری ملاقات ہوئی, انتہائی پریشان تھے اس حالات پر. آج میری شام کو ملاقات ہوئی علی زیدی صاحب سے, انتہائی پریشان تھے ان تمام حالات پر, ان تمام صورتحال پر. دوسری جانب انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کا کوئی بیان نہیں ہے ان فسادات پر, کسی وزیر کا کوئی بیان نہیں ہے ان فسادات پر. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان کی صلح صفائی کرائیں, ان کو بٹھائیں, ان کو ختم کرائیں. ایسا نہیں کرتے تو دیکھیے ہمارا ذہن پھر وہیں جاتا ہے جس طرح ماضی میں الطاف حسین نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو قوم پرستی کا کھیل کھیلا اور ان کو اس نہج پر پہنچا دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اس تمام معاملے میں بیچ میں نہیں بولتے, چونکہ حکومت آپ کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کچھ اور انٹینشنز ہیں کراچی کے اندرون سندھ کے لیے. کیا آپ سندھی بھائیوں کو ایک بار پھر نسل پرستی اور تعصب پرستی میں جو ہے وہ گرانا چاہتے ہیں, ڈھکانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص تعصب پرستی کرتا ہے یا جو شخص قوم پرستی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اپنے تمام سندھی اور پٹھان بھائیوں سے, دیکھیے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ یوں کہہ لیں کہ دو پاکستانیوں کا جھگڑا ہوا ہے تو آپ یقین کریں کسی کو غصہ نہیں آئے گا اور انہیں آپس میں نمٹانا چاہیے. جو مرڈر ہوا ہے, جو قتل ہوا ہے بلال کاکا کا, اس کی جو بھی وجوہات ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس نے بھی قتل کیا, چاہے پٹھان نے, پنجابی نے, مہاجر نے, سندھی نے, جس نے بھی, اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا ذمہ داری ہے حکومت وقت کی. بالکل اسے لایا جائے. لیکن خدا را یہ جو اس وقت کراچی شہر کے اندر اور خاص طور پہ کراچی شہر میں آج الآصف, سراب گوٹ اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پرتشدد کارروائیوں کی اطلاعات میرے پاس موصول ہوتی رہیں, جس پر انتہائی افسوس ہوا ہے مجھے. تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں کہ معاملات تمام ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ سندھ حکومت سے کسی بھی قسم کی امید رکھنا بیکار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.